طواف جو ہے یہ حج اور عمرے کا رکن اعظم ہے، جس کے بغیر نہ حج ہے نہ عمرہ ہے۔ آپ لوگ جا رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کی وجہ سے کسی حاجی کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے، وہ دوسروں کو زخم پیل کر جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا کرنے گئے وہاں پر؟ کیا کرنے گئے ہیں؟ عمرہ کرنے گئے ہیں، لیکن خیرات لینے گئے ہیں۔ کیا لینے گئے ہیں؟ آپ نے ہر وہ طریقہ استعمال کرنا ہے جس سے اس قریب کی بارگاہ سے خیرات مل سکے۔ یہ وہ ذرائع ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس سے انسان کو اللہ کی بارگاہ سے خیرات جلدی اور آسانی سے مل جاتی ہے۔ آپ نے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے عمل کی وجہ سے آپ میں سے احباب دعائیں کی ہیں آپ نے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو آپ بار بار جائیں وہاں پر۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ باتیں موجود ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا۔ آج کل باب فہد 79 گیٹ میں وہ عمرے کے زائرین کو وہاں سے داخلے کی اجازت ہے، وہاں سے داخل ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی نظریں جھکاتے جائیں۔ ویسے وہاں سے داخل ہوتے جائیں تو بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں نظریں جھکا کے جاتے جائیں تا وقت کہ آپ سین حرم میں اتر جائیں۔ تو جو ہی سین حرم میں اترے تو جو ہی بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو یہ دعا کیجیے، یا اللہ میری ہر نیک حاجت دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک ہی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور یہ بیت اللہ کا یہ خاص فیضان ہے کہ اس پر پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا مانگیں گے وہ کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ تو لہذا یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ساری اس کے دل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے کو۔ اور اللہ کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں اور اپنے گھر کی اس خاص جلالت اور برکت کے تصدر سے آپ کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو طواف ویسے تو حجر اسود کے سامنے سے شروع کرتے ہیں، لیکن آج کل وہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں نشاندہی کے لیے۔ قریباً 3-4 قدم آپ حجر اسود پر منہ کریں اور چلیں، تھوڑا سا 3-4 قدم چلیں اور پھر آپ استلام کریں۔ کیا کریں؟ یہ باتیں میں نے ابھی آپ سے عرض کر دی ہے۔ استلام کریں۔ استلام کیا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے حجر اسود کی طرف ایسے آپ سلام کریں گے اور بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں گے، اور ایسے ہاتھ کر کے ان کو اپنے بوسہ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کیا کہلائے گا؟ استلام کہلائے گا۔ اس طرح ایک چکر آپ شروع کریں گے اور تلبیہ پڑھتے جائیں گے، اور پہلے 3 چکر میں کتنے؟ 3 چکر میں آپ نے رمل کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ رمل کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ اور استوا کرنی ہے۔ استوا یہ ہے کہ وہ جو آپ کا ہے احرام، اس کا پلو جو ہے وہ اپنے کندھے سے نکال کے یہ کندھا آپ نے دانا جو کیا کرنا ہے؟ ننگا کرنا ہے۔ رمل یہ ہے کہ پہلے 3 چکر میں سینہ اکڑا کے چلنا ہے۔ اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے گھر میں اکڑنا بہتر ہے جی؟ اللہ کے گھر میں اکڑنا، اللہ کو تو کبر تو پسند ہی نہیں ہے، لیکن یہ 3 چکر آپ نے مردوں نے خاص طور پہ رمل کرنا ہے، سینہ اکڑا کے چلنا ہے۔ کیوں چلنا ہے بلا؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے یہاں مکہ المکرمہ تشریف لائے اور آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ آپ نے فرمایا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ذرا سینے چوڑے کر کے بیت اللہ کے طواف کے چکر لگاؤ کہ مکے والوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مدینے جا کے کمزور ہو گئے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ مدینے میں جا کے یہ بالکل اس طرح موجود ہے، حشاش بازار ہے، انہیں کوئی مسئلہ بنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے تحت ویسے اللہ کے گھر میں تکبر کا تصور بھی نہیں ہے، اور قرآن میں عام طور پہ یہ ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں صحن حرم میں اکڑ کے چلو۔ کیوں؟ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کی۔ تو یہاں کرنا ہی ہے ہر وہ کام ہے جو میرے پیاروں نے کر کے دکھایا۔ آپ 3 چکر آپ نے ایسے کرنا ہے۔ 3 چکر کے بعد پھر آپ نارمل ہو جائیں گے، اور ہر چکر کی اپنی دعائیں ہیں، وہ جو بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیے۔ پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے،
پھر مختلف پرانی آیات بینات کی دعائیں ہیں وہ آپ کرتے رہیں، پھر جو اپنی نیک حاجات ہیں وہ آپ طواف کے اندر دعا کرتے رہیں حتیٰ کہ 7 چکر مکمل ہو جائے۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے، لوگ پہلے جب عمرہ کرنے لگتے ہیں تو ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت ہوتی ہے اور ایک کھچاؤ ہوتا ہے کہ بیت اللہ سے جلدی لپٹے، تو کوشش کریں کہ جب احرام کی حالت میں ہوں اور آپ عمرہ کر رہے ہوں تو بیت اللہ کے ساتھ مست نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ خوشبو لگی ہوتی ہے، اور آپ نے احرام کی حالت میں، عمرے کے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا کیا ہے؟ منع ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے آپ بیت اللہ کے قریب نہ جائیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ اس خوشبو سے بچا جائے۔ لوگ ویسے کوشش کرتے ہیں اور جو کہ وہ علم نہیں ہوتا اس لیے وہ بعد میں کام ہو سکتے ہیں، لیکن طواف کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب طواف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، کیا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا کہ فیہ آیات و بینات مقام ابراہیم، اللہ کے گھر میں روشن نشانیاں ہیں، اور ان میں سے روشن نشانی کیا ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم کی۔ آپ میں سے کتنے دوست ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے جی؟ پتھر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ پتھر ہے۔ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ تعمیر کرنے کے لیے گو کے طور پہ آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ گو کیا ہوتی ہے مکان بنانے کے لیے، تو وہاں پر اس وقت اہتمام تو تھا نہیں۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اوپر ہوتی جا رہی تھی تو یہ پتھر جو ہے وہ اوپر اٹھتے تو اوپر ہو جاتا، نیچے گارا پکڑنے آتا تو یہ نیچے ہو جاتا۔ اور آج بھی وہاں پر آپ کے قدمین شریفین کے جو نشانات ہیں وہ آج بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک اور وجہ بھی ہے، وہ شاید آپ نے کوئی غور نہیں کیا۔ ایک اور وجہ بھی ہے، یہ باتیں اس کی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور جب باتیں معلوم ہوں پھر آپ جائیں تو پھر لذت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے خلیل نے اللہ کا حبیب مانگا تھا۔ کیا ہوا جی؟ اللہ کے خلیل نے، اللہ کے دوست نے اللہ کا حبیب مانگا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کسی پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگا تھا۔ اور مانگا کیوں تھا؟ یا اللہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے۔ صدقے جائیں جناب ابراہیم علیہ السلام پر، انشاءاللہ کسی مانگنے کو چڑھ جاتا ہو کسی کو بیت اللہ بنانے کے بعد جو مزدوری مانگی نا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے، وہ کچھ اور نہیں مانگی ہے، رب کا حبیب مانگا۔ اس پتھر کی ایک وجہ بھی ہے کہ اس پتھر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ اللہ کا حبیب مانگا۔ قرآن نے یہ نص کے اندر یہ بات ثابت ہے۔ آپ اس پتھر کے سامنے بالکل اگر جگہ میسر ہو نہیں تو پھر سیٹ میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں، یہاں 2 نفل ادا کی جاتے ہیں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ جن آیات میں، جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے میری موافقت فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ کاش یہ جو مقام ابراہیم ہے طواف کرنے کے بعد کس مقام پہ نفل پڑے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور اپنے محبوب کو یہ اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ محبوب جب آپ طواف کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے سجدہ کہاں پہ کرنا ہے؟ اس مقام پہ کرنا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے۔ کتنی بڑی بات ہے اس میں۔ اب جب یہ باتیں سمجھ میں ہونا جی، پھر کام کرنے میں جو لذت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس کی تاثیر بڑی ہو جاتی ہے۔ جب یہ 2 نفل ادا کر لیے جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کل تو ویسے بیر زمزم بند کر دیا گیا ہے، حضور کے دور میں تو وہ کھلا تھا، وہ آج کے دور میں وہاں بہت ساری تعداد میں کولرز پڑے ہیں اور انہوں نے سسٹم لگا دیا وہاں پر پانی کا، آب زمزم کا، پانی پیے، اس کے بعد کم از کم 1-2 گلاس اپنے اوپر ڈالیں، یہ مسنون ہے۔
یہ کیا ہے؟ مستور ہے، کیونکہ اس دور میں تو گرد تھی اور یہاں پر مٹی تھی، ساری ایسے حالات تھے، تو طواف کرتے وقت بہت ساری جسم پر کپڑوں پر گرد وغیرہ پڑ جاتی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر تر زمزم کا پانی بہایا، اور اس سے دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جسم فریش ہو جاتا ہے۔